الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا اور ہمارے خلاصے کا سلسلہ 22ویں پارے سے اس کی ابتدا میں ازواج مطہرات کی خصوصیات اور انہیں اللہ جو نے ایک بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ ہر عمل کا دوہرا ثواب ہے. کوتاہی ہو گئی تو ظاہر ہے مقام جب اونچا ہوتا ہے، اجر بڑا ہوتا ہے، تو پھر ان کی غلطی بھی، کوتاہی بھی اور اس کی سرزنش بھی بڑی ہوتی ہے. تو یہ ازواج مطہرات کی خصوصیات ہیں. ازواج مطہرات کو پھر اللہ رب العزت نے خاص ہدایات عطا فرمائی اور اس کے ذریعے ساری امت کو نصیحتیں فرمائی ہیں کہ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، کہ جب تمہیں کسی اجنبی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو عورت کی فطرت میں ایک آواز میں لچک ہے، لطافت ہے، نرمی ہے، تو اس آواز کے اس لطافت کو سختی سے تبدیل کرو تاکہ سامنے کسی مریض کے مرض میں اضافہ نہ ہو. سیدھی بات کرو، ضرورت کی بات کرو، کام کی بات کرو. تو یہ خاص طور پہ تلقین فرمائی فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. تو اگرچہ عورت کی آواز سطر میں داخل تو نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ صاف بات کی جائے، ضرورت کی بات کی جائے، اور جو ایک فطرت ہی اس کے اندر لطافت اور نرمی ہے اس میں تبدیلی لائی جائے. اور پھر آگے تلقین فرمائی کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ زمانہ جاہلیت میں جو اسلام سے پہلے جاہلیت کا دور تھا اس کو جاہلیت اولا کہتے ہیں. اس زمانے میں عورت اپنا حسن اور اپنا بناؤ سنگھار کھلے عام دکھایا کرتی تھی، بغیر پردے کے باہر گھوما پھرتی تھی. تو تلقین فرما دی کہ تم زمانہ جاہلیت کی طرح تمہاری یہ حرکت نہ ہو کہ تم بھی باہر اسی انداز سے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتے پھرو اور کھلے عام بے پردگی ہو. یہ زمانہ جاہلیت کا دستور اور طرز عمل ہے. اور اشارہ یہ بھی فرما دیا کہ وہ جاہلیت اولا تھی اور یہ آج ایک نئی جاہلیت ہے جس میں پھر وہ برائی آ گئی کہ بے پردگی ہے اور اپنا بناؤ سنگھار کھلے عام اس کا اظہار ہے. تو اس سے منع فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، چاہے وہ کتنی بھی ڈگریاں ہیں، پڑھی لکھے ہیں، لیکن اگر ان کی حرکتیں وہی جاہلیت اولا والی ہیں کہ بے پردگی ہے اور بے حجابی ہے اور مرد عورت کا آزادانہ اختلاط ہے، تو ان کی زندگی جاہلیت والی ہے، جاہلیت کی زندگی ہے. تو حضرات ازواج مطہرات کو اس کی تلقین فرمائی اور ساری امت کو، ماں بہن بیٹیوں کو نصیحت فرمائی. تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ضرورت کے درجے میں نکلنے کی اجازت تو ہے، لیکن بناؤ سنگھار کر کے نہیں، اپنا سارا بناؤ سنگھار چھپا کر. اس کے آگے وضاحت بھی آ رہی ہے. اور پھر تلقین فرمائی کہ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کا اہتمام کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو.
اور پردے کا سب سے پہلا حکم تو یہی ہے کہ وقرن فی بیوتکن، گھر میں ٹھہری رہو، بغیر ضرورت کے اپنی زیب و زینت کا اظہار کر کے باہر نہ نکلو۔ پہلی تلقین تو یہی ہے۔ اللہ نے مرد عورت کی جسمانی صلاحیتوں کے اندر بھی فرق رکھا ہے۔ یوں تو مرد عورت میں مساوات ہے، عزت میں، آبرو میں، مال میں، جان میں۔ جیسے یہ ساری چیزیں مرد کی قیمتی ہیں، عورت کی بھی قیمتی ہیں، مساوات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دونوں کے دائرہ کار زندگی وہ الگ الگ، ان دونوں کے خانے الگ الگ ہیں، اس لیے کہ جسمانی صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ تو جسمانی صلاحیتوں کا لحاظ کر کے ان کے دائرہ زندگی بھی الگ الگ ہے۔ اور عورت کی ایک بڑی ذمہ داری ہے نئی نسل کی پرورش، گھر کی فضا، گھر کی زندگی، اور اس کی محنت اور اس کی تربیت سے ایک نسل کی تعمیر اور تربیت ہو سکتی ہے۔ کسی نے کہا اور سچ کہا ہے، کسی معاشرے کو اچھی مائیں مل جائیں تو معاشرہ اچھا ہو جائے، کسی قوم کی خوش نصیبی کہ اسے مائیں اچھی مل جائیں تو وہ قوم اچھی، اور جب مائیں ان کی گودیں تربیت سے اور صلاح سے خالی ہو گئیں تو پھر معاشرے کے اندر کوئی چیز تعمیر معاشرے کو نہیں کر سکتی۔ پہلے گھروں کی زندگی اجڑتی ہے، پھر معاشرہ اجڑتا ہے۔ پہلے گھروں میں اولادیں تربیت سے اور صلاح سے محروم رہتی ہیں، پھر معاشرہ آوارہ ہوتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ پہلا درجہ ہے عورت کے سطر کا کہ وقرن فی بیوتکن، اور پھر آگے تلقین فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو خاص مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ انہیں گندگی سے دور رکھا ہے، پاکیزہ زندگی دی ہے، پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر گھروں میں تمہارا گھروں کا ماحول ایسا ہو کہ وہاں اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے تذکرے ہوں۔ تبلیغ، حفاظت، جیسے قرآن کی ضروری ہے اور قرآن کے پیغام کی تبلیغ اور حفاظت ضروری ہے، ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی حفاظت بھی اور ان کی ترغیب بھی ضروری ہے۔ بات کر کے ان کی ترغیب بھی ضروری ہے اور اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ پھر عام طور پہ قرآن میں عورتوں کا جہاں بھی تذکر آیا ہے وہ مردوں کے ماتحت آیا، یا ایھا الذین آمنوا، تو مرد ماتحت داخل ہیں، عورتیں ماتحت داخل ہیں، اس لیے کہ عورت کے جتنے احکامات ہیں اس میں ستر ہے، اس میں پردہ ہے۔ تو عام طور پہ قرآن میں عورتوں کے نام کا ذکر بھی نہیں ہے۔ فرعون کی اہلیہ، حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، نام نہیں ہے سوائے حضرت مریم کے، اور وہ اس غلط نظریے کی تردید پیش نظر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں، اللہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ مریم کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام مریم ہے۔ اس غلط نظریے کی تردید کے لیے وہاں نام کا ذکر ہے، لیکن اس آیت کے اندر تفصیل سے ذکر کیا، وضاحت کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ جو صفات مردوں کی ہیں وہی صفات عورتوں کی بھی ہوں، اور اللہ کے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورت، یقین کرنے والا مرد اور یقین کرنے والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور سچے صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں،
اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں عظیم الشان اجر ہے، اللہ کے ہاں بخشش کا سامان ہے۔ یہ اہل ایمان کی صفات ہیں، مرد ہے، عورت ہے۔ بلکہ ایک مسلمان اپنی زندگی کی تصویر دیکھنا چاہے تو اپنی زندگی کو اس آئینے کے اندر آئی ہوئی اس تصویر سے ملائے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، مرد بھی عورت بھی، کہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی ذات پہ یقین، اللہ کی ہر حال میں فرما برداری، سچائی، صبر، تحمل، مستقل مزاجی، خوف خدا، سخاوت، اور روزوں کا اہتمام، شرم و حیا کا جوہر، اور ہر حال میں اللہ کا یاد، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، یہ مسلمان کی زندگی ہے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ پھر آگے حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ شروع میں انہیں گھر والوں کو خیال ہوا کہ حضرت زید پر غلامیت کا داغ ہے، تو کچھ اقرار کرنے میں، نکاح کے سلسلے میں راضی ہونے میں توقف کیا، لیکن جب یہ آیت آئی تو فوراً مان گئے اور اطاعت کر لی اور نکاح ہو گیا۔ اللہ کا حکیمانہ نظام ہے، مناسبت نہ ہوئی، طلاق ہو گئی۔ اور پھر حضرت زید کی یہ مطلقہ عورت حضرت زینب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ آپ کو اندیشہ ہوا کہ عرب کے رواج کے مطابق تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہاں کا ماحول طنز اور تنقید اور پروپیگنڈا کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ آپ اس کی فکر نہ فرمائیں، اور آپ کے ذریعے اس کی اصلاح مقصود ہے کہ منہ بولا بیٹا اور حقیقی بیٹے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کے مسائل میں فرق ہے۔ اور آپ کی شان تو ہے ہی یہ کہ آپ کسی مرد کے والد ہیں ہی نہیں، یہ زید تو آپ کے بیٹے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے بیٹے تھے بھی، 3 بیٹے حضرت خدیجہ سے تھے، 1 ماریہ قبطیہ سے تھے، اور چاروں کا بچپن میں انتقال ہو گیا، وہ تو رجال میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے ایک بڑا اعزاز دیا، خاتم النبیین، کہ آپ پر نبوت کا دروازہ اختتام ہو گیا۔ ایک عمارت تھی نبوت کی، آپ فرمایا کرتے تھے میں اس کی آخری اینٹ ہوں، اور وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ اور اب آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے، آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے، اور کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ کافر ہے اسلام کے دائرے میں، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو مسلمان کے دائرے میں رکھتا ہے، تو اسے اقلیتی جو حقوق ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے، جو اقلیتی حقوق ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے۔ ہاں، اگر وہ کفر کا اقرار کر لے، اپنے آپ کو کافر شمار کرے، تو پھر کسی بھی اسلامی ملک کے اندر جو اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ اس کے حقدار ہوں گے۔ لیکن اگر نبوت کا دعویٰ ہے اور جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تو ان کے احکامات ہندوؤں کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں، سکھوں کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں، بت پرستوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوں گے۔ جو ان اقلیتوں کے لیے حقوق ہیں کسی اسلامی دنیا کے اندر، وہ ان کے لیے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ باغی بھی ہیں، یہ زندیق بھی ہیں، یہ باغی بھی ہیں، زندیق بھی ہیں، تو ان کے احکام الگ ہیں۔ تو قیامت تک جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کوئی اس جھوٹے نبی کے پیروکار ہوں گے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص صفات، آپ دائی ہیں، آپ سراج ہیں، آپ منیر ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص خوبیاں ہیں. پھر نکاح کے متعلق کچھ ہدایات ہیں عام مسلمانوں کے لیے کہ نکاح ہوا اور بغیر ازواجی تعلق کے اور خلوت کے اگر اسے طلاق ہو گئی تو اس عورت پہ عدت نہیں ہے اور اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے. پھر نکاح کے سلسلے میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خصوصیات تھیں کہ آپ کے لیے کئی ساری عورتوں سے نکاح کرنا حلال تھا اور یہ آپ ہی کی خصوصیت تھی، اس کا تذکرہ تفصیل سے آ رہا ہے. پھر بعد دین دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس موضوع کو بنیاد بنا کر آپ کی شان میں گستاخی کی ہے اور آپ کی رسالت اور آپ کے منصب کو متنازع بنانے کی اور اس کی عظمت اور اس کی احترام دلوں سے نکالنے کا ایک پروپیگنڈا اسی موضوع کو بنا کر کیا گیا. اور سچ یہ ہے کہ اگر اس کی حقیقت حال کا جائزہ لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ایک عمر رسیدہ خاتون سے شادی کر رہے اور وہ بھی عمر رسیدہ جو پہلے 2 مردوں سے ہو کے آئی ہیں اور ان کے بچے موجود ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شباب کا اور جوانی کا اور یہ پوری زندگی 25 سال تک 50 سال کی عمر تک اس خاتون کے زندگی گزارتے ہیں اور اس عرصے میں کسی عورت کو اپنے نکاح میں شریک بھی نہیں کرتے. تو آپ کے پیش نظر اس نکاحوں کی کثرت کوئی نفسانی جذبات یا خواہشات کا اس میں دخل نہیں تھا، محض پیش نظر اللہ کی دین کی دعوت اور اللہ کے پیغام کو عام کرنا اور مختلف قبائل سے رسم و مراسم کو اور تعلقات کو بحال کرنا پیش نظر تھا. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر آداب معاشرت کے سلسلے میں ہدایات تھیں کہ جب کسی گھر میں تم دعوت کے لیے حاضر ہو تو اس بات کا اہتمام ہو کہ میزبان کو تمہاری وجہ سے تمہارے پہلے جانے سے یا بعد میں بیٹھے رہنے سے تکلیف نہ ہو اور اجازت لے کے داخل ہو. پھر پردے کے متعلق ایک ہدایت ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ جب تمہیں کسی عورت سے کوئی چیز لینی یا دینی ہو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ پردے کے پیچھے. اور یہ پیش نظر رہے کہ یہاں سامنے والی خواتین امہات المؤمنین ہیں جو مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں اور جن کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ جن کی پاکیزگی اور طہارت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. اور اس کے سامنے حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کی طہارت اور پاکیزگی بعضوں کا مقام فرشتوں سے بھی آگے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی بار بار ان کا امتحان اور جائزہ لیا گیا لیکن ان کے دلوں میں سوائے پرہیزگاری کے اور کچھ نہیں ہے. تو ایسی پاکیزہ نفوس اور ایسی پاکیزہ ہستیاں جب آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے لگی ہیں، ایک طرف غیر محرم، ایک طرف مرد، ایک طرف عورت، تو وہاں بھی تلقین ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ پردے کے پیچھے ہو، پردے کے پیچھے ہو. اور آج کوئی اگر یہ کہے اور یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل کی نیت غلط نہیں ہے، مرد عورت کے اختلاط سے کچھ نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے یہ سوائے شیطانیت کے اور سوائے گندگی اور نفاق کے اس کا اور کوئی نتیجہ نہیں. تو پھر ان رشتوں کا تذکرہ فرمایا جن رشتوں میں عورت کے سلسلے میں عورت پہ پردہ نہیں ہے وہ گنائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا تذکرہ ہے. صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ پہ سلام کرنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور مختصر ترین درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ بھی درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ اپنے پیغمبر پر رحمتیں بھیجتے ہیں،
فرشتے بھی درود و سلام کرتے ہیں، یعنی اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور مسلمان بھی یہی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس بات کی مذمت فرمائی، اور ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تکلیف کا باعث، یعنی اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں یا ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر پردے کے متعلق ہدایت دی. اے نبی آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہ اگر ضرورت کے لیے باہر نکلنا ہو تو اپنا پورا جسم ڈھانپ کر نکلیں، پورا جسم. جلابیب کہ ایسا چادر اوڑھی ہوئی ہو کہ پورا جسم ڈھکا ہوا. عائشہ فرماتی ہیں جب یہ آیت آئی تو عورتیں ایک آنکھ سے راستہ دیکھتی ہوئی باہر نکلا کرتی تھی، پورا جسم ڈھکا ہوا تھا. تو یہ آیت آئی کہ اگر ضرورت کے لیے اور کسی ہر کام کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو مسلمان عورتیں اور آزاد عورتیں اس انداز سے وہ باہر نکلتی ہیں، اس کا تذکرہ. اور ظاہر ہے وہ پردہ نہیں ہے کہ بظاہر تو جسم ڈھکا ہوا ہے لیکن اوپر کا جسم لباس اس قدر شوخ ہے اور اس قدر مزین ہے کہ شاید اندر کے سے زیادہ اوپر کا حسن زیادہ قابل توجہ ہو گیا. اور جسے کہیں کہ وہ توجہ لینے کے لیے ایسا برقع یا ایسا پردہ کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس سے پردے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے. اور جس طریقے سے بے پردگی ناجائز ہے، اس قسم کا پردہ جو لوگوں کی توجہ لے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، اس قسم کے پردے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے بتایا، اہل ایمان کو پیغام دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی تو بتائیے کہ اس کا علم سوائے اللہ کے پاس ہے. البتہ یہ ہے کہ اس دن جو اللہ کے حکموں کو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جن کی زندگی گزری ہے وہ بڑے رسوائی کی حالت میں اور اضلاع کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند شان کا تذکرہ ہے اور جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی گئی اور انہیں پریشان کیا گیا تو اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ تم اپنے پیغمبر کے ساتھ اور اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو. منافقین چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیا کرتے تھے تو ان کی مذمت ہے. اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جسمانی بھی ایسی کمزوریوں سے اور ایسے عیوب سے پاک ہوتے ہیں جو باعث نفرت ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسے روحانی طور پہ بلند مرتبے پر اور صفات اور اخلاق اور کردار کے لحاظ سے ان کی شان ساری امت سے سب سے نمایاں ہوتی ہے، ایسی اللہ رب العزت ان کو جسمانی طور پر بھی ایسی عیوب سے محفوظ فرما دیتے ہیں جو باعث نفرت ہوں، اس کا تذکرہ فرمایا. اور زبان چونکہ زبان کی تکلیف اور ایذا یہ سخت ہے تو بتایا کہ زبان کی اصلاح یہ تمام اعضاء کی اصلاح کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. پھر اس امانت کا تذکرہ ہے جو زمین و آسمان پر پیش کی گئی اور پھر یہ ذمہ داری اختیاری طور پہ انسان نے اپنائی. اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے زمین پر چونکہ اس انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خلافت کی ذمہ داری رکھی تھی تو اس کے اندر اس امانت کے اٹھانے کی بھی صلاحیت اللہ رب العزت نے انسان کے اندر پیدا فرمائی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ سبا ہے اور اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے اور اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے اور وہی ذات ہے زمین کے اندر کی چیز بھی اور زمین سے نکلنے سے والی چیز بھی اور آسمان سے اترنے والا نظام بھی اور آسمان کی طرف جانے والی چیز بھی، ہر ایک چیز سے باخبر ہے اور بڑا مہربان اور بڑی بخشنے والی ذات ہے. پھر ایمان والوں کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ ہے اور اللہ کے نافرمان وہ کہیں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اس کا تذکرہ. پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا اور لحن داؤدی اور خوبصورت آواز
اور خوبصورت لہجہ عطا فرمایا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو ایک خاص معجزہ عطا فرمایا کہ پرندے بھی آپ کی ہم آواز ہو جاتے تھے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے اندر. اور پھر اللہ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زرہ سازی کی صنعت عطا فرمائی اور اس کی تعلیم دی اور لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. اب جس انداز سے اس سے کوئی چیز بنانا چاہیں تو آسانی سے اس سے وہ چیز بن جایا کرتی تھی. صنعت اور حرفت اور ہر وہ کام جس سے لوگوں کو فائدہ ہو وہ بھی مطلوب ہے اس دنیا کے اندر. پھر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس صنعت کا تذکرہ فرمایا. اور پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو اللہ نے جنات کو مسخر کر دیا اور ہوائیں آپ کے حکموں کے تابع ہو گئیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے قوت پرندوں کی زبان سکھائی اور یہ غیر معمولی سلطنت عطا فرمائی. اور پھر جنات سے بڑے بڑے کام یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی. اور اسی حال میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نگرانی کرتے کرتے کہ جنات تعمیر کر رہے تھے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر قوم سبا کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ رب العزت نے خوب خوشحالی عطا فرمائی تھی اور شاندار موسم عطا فرمایا تھا, زرخیز زمینیں عطا فرمائی تھی اور بہت پھلدار پھل عطا فرمائے تھے. دائیں بائیں لمبی مسافت تک مسلسل باغات کا ایک سلسلہ تھا اور اتنی پاکیزہ فضا تھی. کوئی شخص سر میں جوں لے کے اس ملک میں آتا تو اس کے جسم میں اس کے سر میں جوہیں بھی باقی نہ رہتی. اور صحت بخش فضا اور ماحول اور آب و ہوا اس ملک کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور کوئی شخص سر پہ ٹوکرا رکھ کے باغ کے اندر سے گزرتا تو بغیر کسی شاخ کو ہاتھ لگائے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا. ایسے زرخیز زمین اور ایسے باغات ان کے پاس تھی, لیکن ان کا ایک جرم تھا اور وہ جرم اللہ کی ناشکری تھی اور ناشکری کی حقیقت اللہ کی نافرمانی ہوا کرتی ہے. پھر اللہ نے سزا دی اور یہ ساری نعمتیں اٹھا لی اور اللہ کی طرف سے قانون بنا کہ ناشکروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اور نافرمانوں کی سزائیں اسی قسم کی ہوا کرتی ہیں. اور قوم سبا کی یوں بربادی اور ہلاکت ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اور بتایا کہ آپ کی بعثت ساری دنیا کے لیے ہے, آپ کسی خاص علاقے قبیلے قوم کسی ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہیں اور ساری انسانیت کے لیے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا اور پھر آگے بتایا کہ دنیا کی دولت اور عزت یہ اصل میں فضیلت کی چیز نہیں ہے. دنیا کی دولت کسی کو مل جائے اور دنیا کی عزت دنیا کی مال و دولت کسی کو مل جائے یا ظاہری اسٹیٹس اور دنیا کی خوشحالی مل جائے تو اللہ کے ہاں یہ عزت کا سامان اور فضیلت کی چیز نہیں ہے. یہ صرف شیطانی فریب ہے. جن کے ہاں دنیا ہی سب کچھ ہے ان کے ہاں عزت کا معیار یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا کہ اصل چیز اللہ کے ہاں جو مقبولیت کی ہے وہ مال و دولت کی کثرت نہیں بلکہ نیکی کی زندگی ہے. وہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہے. باقی جہاں تک مال و دولت کا معاملہ ہے یہ اللہ کا اختیار ہے اور اس کے حکیمانہ فیصلے ہیں. کسی کو اللہ زیادہ عطا فرماتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر جو بھی آدمی اللہ کے راستے میں جو چیز بھی خرچ کی جاتی ہے اللہ کے راہ میں اللہ اس کی پیداوار بھی بڑھا دیتے ہیں. پھر کفار کو دعوت حق اور اس کا ایک خاص انداز اس کی تفصیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو کس انداز سے اللہ کا پیغام سنایا اور ان سے اعلان کیا کہ میرے پیش نظر اس پر کوئی ذاتی مفاد نہیں کوئی ذاتی غرض نہیں اور دنیا کا کوئی مقصد میرے پیش نظر نہیں ہے. پھر سورہ فاطر ہے. اس کے شروع کے اندر بھی اللہ کی تعریف ہے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا. اور پھر جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو غیر معمولی جسم عطا فرمایا ہے اور غیر معمولی جسامت عطا فرمائی ہے اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ کی شان اللہ کی صفات کہ اللہ رب العزت کسی کے لیے رحمت کے اور برکت کے اور نعمتوں کے دروازے کھول دیں تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا اور جس کے لیے اللہ رب العزت ہی بندش کر دیں پھر اسے کون کھول سکتا ہے. دینے اور نہ دینے کا فیصلہ اور اس پر اختیار
اکیلے اللہ کا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور پھر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی سب کو جاننے والے ہیں، اور اس کی قدرت کہ مٹی سے اور پھر نطفے سے، اور پھر اللہ رب العزت نے تمہیں کس طریقے سے پیدا فرمایا، اور ماں کے رحم کے اندر پھر اس کے اندر اضافہ اور کمی، اور پھر ایک وقت تک وہاں رہتا ہے، پھر انسان بن کے دنیا میں آتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اور اہل ایمان کو تلقین فرمائے کہ دیکھو سارے کے سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ غنی اور قابل تعریف ذات ہے، اسے قدرت ہے کہ کسی قوم کو نیست و نابود کر کے کسی اور کو پیدا فرما دے۔ جس طریقے سے بینا اور اندھا برابر نہیں ہوتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتا، اور سایہ اور گرمی برابر نہیں ہوا کرتی، ظاہر ہے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوا کرتے، تو حق اور سچ اور حق والا اور باطل والا اور نیکی اور بدی والے یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس امت کی مختلف طبقات کا تذکرہ فرمایا کہ بعض نیکیوں میں سب بعض وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو نیکی اور بدی کی زندگی گزارنے والے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں اور جنت میں رہنے کی جگہ ہے، اور دنیا ہے، دنیا تو غموں اور فکروں کی جگہ ہے، لیکن جنت جو اللہ کی طرف سے نیکیوں کا بدلہ ہے وہاں آرام ہے، وہاں آرام ہے۔ اور پھر جو لوگ وہاں کل ناکامی کا شکار ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کیا تمہیں اللہ نے وہ اتنی عمر نہیں دی تھی، اگر تم چاہتے تو تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، موقع بھی ملا تھا۔ اب ڈرانے والا کیا ہے؟ اللہ کا پیغمبر بھی ہے، اللہ کا پیغام بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نیک بندے بھی تلقین اور اللہ کا پیغام سنانے والے بھی ہیں۔ اور بعدوں نے لکھا اس سے مراد کسی گھر کا جنازے کا اٹھنا یہ بھی ڈرانا ہے، اور کسی گھر کے اندر کسی نئی بچے کا آ جانا یہ بھی ڈرانا ہے کہ نیا آ گیا، تمہارے جانے کا وقت ہے۔ یہ ساری شکلیں ہیں، اور پھر جسم کے اندر یہ تغیرات، یہ جسم قوت کے بعد کمزوری اور جوانی کے بعد بڑھاپا، یہ سارے تغیرات بھی بتا رہے ہیں کہ تیری زندگی کی شام ہو ہی چکی ہے۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر تو آواز دی جاتی ہے کہ اللہ نے اتنی عمر دے دی ہے، اگر تو چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کر سکتا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر انسانوں کے بعد اللہ رب العزت کے نظام ہے کہ دوسروں کو اللہ رب العزت پیدا فرماتے ہیں، اور یہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ڈرانے والا آئے گا تم اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے، لیکن تکبر اور غرور ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنا۔ دیکھو کیسا انجام ہوا اللہ کے نافرمان لوگوں کا، حالانکہ وہ قوت میں اور طاقت میں بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہ سکے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا اللہ ہر مجرم کو بھی جانتا ہے اور اس کے پکڑنے کی بھی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ہاں اللہ کی سنت ہے ہر مجرم کو اور اس کے ہر گناہ پر اللہ فوری سزا نہیں دیتے، اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، لیکن جب مہلت دیتے ہیں تو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب جانتے ہیں۔ تو یہ جو ڈھیل ملتی ہے اور یہ مہلت ملتی ہے، یہ گناہوں کے ساتھ ہو تو یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اگر گناہ کے بعد نیکی کی توفیق مل جائے اور ندامت مل جائے تو پھر یہ ڈھیل اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے برا آدمی کون ہے؟ فرمایا عمر بہت لمبی ہو لیکن عمل بہت برا ہو۔ اور لوگوں میں پوچھا گیا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا عمر بھی لمبی ہو عمل بھی بہت اچھا ہو۔ تو اگر عمر اللہ لمبی دے دے اور پھر نیکی اور تقوی اور توبہ و استغفار کی توفیق دے دے تو یہ زندگی اور یہ زندگی کی مہلت
نعمت بن جائے گی، رحمت بن جائے گی. لیکن اگر یہ مہلت مل گئی اور زندگی نافرمانی پہ گزر رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو یہ زندگی کے لمحات زحمت بن جائیں گے اور یہ ڈھیل یہ عذاب بن جائے گا. اللہ رب العزت نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی کے لمحات دی ہیں لیکن اللہ رب العزت کسی سے بے خبر نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک.